چاہے یہ تبدیلیاں کرے، مالک ہے جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کرے، لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں، پھول نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ امام باقر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ فرزند رسول، مجھے آپ اپنی دادی حضرت زہرا کے بارے میں کوئی ایسی روایت بتائیں کہ میں جب شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ کیا نہیں سنا جابر نے؟ کیا نہیں سنا؟ پیغمبر سے جناب زہرا کے فضائل سنے، جناب زہرا کی زبان سے جناب زہرا کے فضائل سنے، مولا کائنات سے فضائل سنے، امام مجتبیٰ سے سنے، سید الشہداء سے سنے، کس سے نہیں سنا؟ اب کیا بتائیں؟ اس وقت جناب جابر کو جناب امام باقر نے حدیث سنائی، عجیب ہے خدا کی قسم، بڑی طولانی روایت ہے، میں اس پوری طولانی روایت کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب جابر کو کہتے ہیں جناب امام پنجم کے پروردگار عالم نے، پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو ہمارے لیے تمام انبیاء کرام کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، 1,24,000 نور کے ممبر ہوں گے، ہر ممبر پر ایک نبی بیٹھا ہوگا۔ پھر پروردگار مجھ سے کہے گا اے محمد تم خطاب کرو، میں خطاب کروں گا، انبیاء نے زندگی میں کبھی ایسا خطاب نہیں سنا ہوگا۔ یہ اب قیامت کے دن کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، سیریمنی چل رہی ہے، سارے اولین آخرین کے انسان جمع ہیں۔ اس کے بعد اوصیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، میرا ممبر سب سے بلند ہوگا، اوصیاء کے ممبر لگائے جائیں گے، علی بن ابی طالب کو ممبر سب سے بلند ہوگا۔ پھر سارے اوصیاء خاموش رہیں گے، علی بن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہا جائے گا یا علی آپ خطاب کریں، علی خطاب کریں گے، ایسا خطاب کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ اسباط کی باری آئے گی، تمام اسباط کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، میرے جو ستین حسن و حسین کا جو ممبر ہوگا سب سے اونچا ممبر ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں ممبر ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا خطبہ آپ خطاب فرمائیں، حسن و حسین خطاب کریں گے، اسباط میں کسی نے آج تک ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، جناب زہرا تشریف لائیں گی، پروردگار کہے گا یا اہل المحشر آنکھوں کو نیچا کر لو، رسول کی بیٹی آ رہی، نظر کو جھکا، رسول کی بیٹی آ گئی۔ پھر کس شان سے رسول کی بیٹی تشریف لائیں گی؟ اب آپ سنیں، مقام کو سمجھیں کہ مقام فاطمہ زہرا کیا ہے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی کی سوئیاں مجھے بتانی کہ بہت زیادہ گنجائش نہیں میرے پاس۔ شہزادی دروازے بہشت پر پہنچ گئی، دروازے بہشت پر جب پہنچیں گی تو پروردگار کی طرف سے نداء آئے گی جائیے اندر، جنت کا دروازہ کھولیے، the first to enter in the paradise should be شہزادی کون ہے؟ شہزادی پلٹے گی، اس وقت کوئی نہیں کہے گا، رب العزت ڈائریکٹ بات کرے گا جناب زہرا سے، مل التفات ہو گے، بی بی تو کیوں پلٹ رہی ہے؟ میں نے تجھے اجازت دی ہے، میں نے تجھ سے کہا ہے کہ تو جنت میں چلی جائے، تو کیوں پلٹ رہی ہے؟ اس وقت زہرا خدا سے مخاطب ہو کے جملہ کہے گی، پالنے والے میں چاہتی ہوں پتہ چلے آج فاطمہ کا مقام کیا۔ ابھی بھی فضائل پڑھ لو، پروردگار میں چاہتی ہوں پتہ چلے فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ خدا کہے کہ فاطمہ یہ بات ہے، یہ پورا محشر تیرے سامنے ہے، جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑ کے جنت پہ ڈال دے۔ امام فرماتے ہیں جابر سنو، میری دادی اس طرح چنے گی، یہ عجیب جملے ہیں، یہ الفاظ اہل بیت کو ہی زیب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری دادی اس طرح چنے گی جس طرح پرندہ دانوں کے درمیان سے اچھے دانے کو جدا کرتا ہے خراب دانوں سے، اور ایک ایک کو چن کے یہ آ جاؤ سب کے سب آ جاؤ، جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے فاطمہ زہرا کی محبت کا دم بننے والے، شہزادی کہے کہ جاؤ۔ یہ ہے کرامت فاطمہ، یہ ہے کرم بی بی کا۔ وہ پروردگار جو شہزادی سے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر تم جنت میں پہلے جاؤ، بی بی کہے گی جب تک میرا ماننے والا نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی۔ اور پہلا قدم ایسا لگتا ہے کہ بی بی نہیں رکھیں گی، بی بی سے محبت کرنے والے شیعہ اہل بیت رکھیں گے۔ لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب یہ پہنچیں گے شیعہ، جب یہ محبت کرنے والے پہنچیں گے جنت کے دروازے پر، اب عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے۔ اس وقت جناب زہرا کی کیس میں کیا تھا، شہزادی خود پلٹی تھیں۔ امام فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ پلٹیں، یہ پلٹنے والے نہیں تھے تو جانے کے چکر میں تو نکل جائیں اندر، ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ پلٹیں، اب یہ پلٹیں گے۔ جب یہ پلٹیں گے تو پھر خدا ان سے مخاطب ہوگا
کہ اے میری فاطمہ کے شیعوں محبت کرنے والوں، جو بیوی نے تم سے کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا جاؤ، تو تم کیوں پلٹ کر دیکھ رہے ہو؟ وہ کہیں گے پالنے والے آج زہرا کا مقام تو پتہ چل گیا، ہم چاہتے پتہ چلے زہرا کے ماننے والوں کا مقام کیا ہے۔ پروردگار کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اب تم دیکھو جو لوگ بچ گئے، کسی نے تم کو زندگی میں ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی محبت میں ایک لقمہ کھانا کھلایا، ساری زندگی میں کسی نے تمہیں زہرا کی محبت میں ایک گھونٹ پانی کا پلایا، تمہیں لباس کا ایک ٹکڑا طے کیا ہے، اٹھاؤ پکڑو اس کا ہاتھ اور لے کے جاؤ جنت کے اندر۔ امام فرماتے ہیں صرف منافق، صرف شقی، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔